اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اس طرح سے ہوگی: منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیا کریں اور بہترین طریقے سے بات کو کھول دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، حسب ضرورت نزول ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوتا، آپ کو پڑھ کر سناتے تھے اور آپ کو حفظ ہو جاتا، آپ کو یاد ہو جاتا تھا، اور آپ صحابہ کرام کے سامنے سے پیش کرتے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں یہ جو ترتیب تھی، اس پر اعتراض کرنے والے میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تھے یہود۔ یہ سورت مکی ہے، مکے میں یہود تو نہیں تھے، مدینہ میں آباد تھے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی، اور وہاں جو یہود کے 3 قبائل آباد تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے کہ یہ وہی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے، توریت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی، اور یہود توقع کر رہے تھے کہ اب جو نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، تو وہ حسد کرنے لگے آپ سے، اور آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کوئی ان کے پاس پوچھنے بھی جاتا کہ کیا یہ صحیح نبی ہے، تو منع کر دیتے کہ نہیں، صحیح نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں جن کا ہماری کتاب میں تذکرہ ہے کر کے۔ تو کسی نہ کسی طرح آپ کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، آپ پر کچھ نہ کچھ اعتراض کرنا چاہتے تھے۔ تو جو بہت سے ان کے اعتراضات تھے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں ایک ساتھ دے دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، وہ بھی لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں ایک ساتھ دے دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل، لیکن وہ تو مانتے نہیں تھے آپ کو نبی، تو ان کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو کیوں نہ ایک ساتھ پورا قرآن مجید دے دیا گیا؟ لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں ہو سکتا تھا، لیکن ان کا یہ اعتراض جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ اگر آپ کو لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں پورا قرآن ایک ساتھ دے بھی دیا جاتا تو آپ کے استعمال میں نہ آتا، آپ پڑھنے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر اعتراض کرنے والے میں دوسری گروہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آپ پر ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا، یہ اعتراض کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جس طرح سے ایک شاعر ہوتا ہے کہ سوچ سوچ کر کلام لکھتا ہے، پھر لوگوں کو سناتا ہے، کچھ داد ملتی ہے، کچھ لوگ اس میں کچھ ترمیمات کرتا ہے، پھر نیا اشعار لکھتا ہے، اس طرح کرتے کرتے اس کا مجموعہ کلام تیار ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، ان کا یہ گمان تھا۔
حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا جو اعتراض ہے یہ کوئی واقعی اعتراض نہیں ہے، یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جس پائے کا کلام تھا ایسا کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ وہ بھی جانتے تھے۔ اور خود قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی انسانی کلام ہے، تو ایسا ہی کلام تو بنا لاؤ اور اپنے ساتھ جن جن کو چاہو ملا لو۔ اور جب وہ اس کو نہیں پورا کر سکے تو پھر کہا کہ اچھا ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ ایک سورت تو 3 آیتوں میں مشتمل ہو سکتی تھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ اتنا بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اور اسی چیلنج کی وجہ سے آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ کلام بنا کر لانا تو بہت آگے کی بات، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں ایسا کلام بنا کے لایا ہوں، جو چیک کر لو اس کو کر لے، تو ایسا بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ کلام اللہ ہونے کا ایک ثبوت تھا کہ اتنا بڑا چیلنج اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال ان کا یہ بھی جو اعتراض تھا وہ بھی غلط تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ اس قرآن کو جو ہم ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں حسب ضرورت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیں، آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو حفظ ہو جائے۔ پھر قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، جیسی جیسی وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے مطابق اس پر عمل کرتے جاتے تھے۔ تو یہ ایک عملی کتاب تھی، تو اگر ایک ساتھ نازل کر دی گئی ہوتی تو اس پر عمل کرنا بہت مشکل جاتا تھا۔ تو جس طرح سے جیسے جیسے ضرورت پڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن کو نازل فرماتا تھا۔ مثلا شراب کی حرمت ایک ساتھ نہیں دی گئی۔ شراب کے وہ بہت دلدادہ تھے، شراب کے بڑے شوقین تھے، شراب کے ان کے پاس کئی نام تھے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ جو چیز ان کو محبوب ہوتی اس کے بہت نام رکھ دیا کرتے تھے، تو شراب کے ان کے پاس بہت نام تھے۔ اگر یکدم حرام کر دی گئی ہوتی تو ان صحابہ کرام کو بڑی تکلیف جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب کی بارے میں کراہیت دلائی کہ شراب نجس چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو جو حساس طبیعت کے صحابہ کرام تھے انہوں نے پہلی فرصت میں چھوڑ دیا، کچھ لوگ ابھی بھی جاری کیے ہوئے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسرا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں جب تم ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو جن صحابہ کرام کو نماز سے بڑی رغبت تھی انہوں نے بھی شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر تیسرا حکم آیا کہ اب شراب حرام ہے، تو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ کرام نے شراب کو مطلق چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک گریجول پروسیس تھا، دھیرے دھیرے آیا۔ تو اس کو اپنے اندر نافذ کرنے میں صحابہ کرام کا آسانی گئی، بہت تکلیف نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ایسے بہت سارے حکم ہوئے۔ پھر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو یہ انداز ہوتا تھا کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ جب مشرکین آپ پر اعتراض کرتے تھے، آپ کا مذاق بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آیات نازل کر کے آپ کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ صلح بہت دب کر کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ بھی بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ پھر کیوں ہم دب کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام خاموش تو ہو گئے، مگر دلوں میں تھوڑی سی
خلش محسوس کر رہے تھے. بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے مدینہ کی طرف. ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں ہی اللہ تعالیٰ کے وحی نازل ہو گئی, سورہ فتح نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خاص طور بلا کر سنایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, وحی نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے فتح مبین قرار دے رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تو سب کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جو ہم نے صلح کی ہے, بھلے ہی ہم کو لگ رہا ہو کہ دب کا صلح کی ہے, لیکن یقیناً اس میں ہمیں فتح ہوگی. اور لوگوں نے محسوس بھی کر لیا کہ 1 سال کے اندر اندر لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. پچھلے 13, 14, 15 سال میں جتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے, 1 سال کی مدت میں اتنے لوگ ایمان لے آئے. تو یہ ایک بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے. تو غرض یہ کہ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں پر مرہم رکھا گیا. تو ایسے کئی موقع تھے کہ جہاں مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا, پریشان کیا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ جب وحی آتی تو زخموں پر مرہم رکھا جاتا, مسلمان خوش آتے. پھر ایک اور فائدہ یہ تھا کہ جیسے جب وحی نازل ہوتی تھی صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. تو قرآن کو دھیرے دھیرے نازل کرنا, آہستہ آہستہ نازل کرنے میں بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بڑے حکیم کا کام ہے, اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے. اللہ تعالیٰ حکمت کے مطابق اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا. امریکہ میں ساؤتھ فلوریڈا یونیورسٹی میں ایک سائیکالوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں مسٹر ڈگ رورر. ان کا خاص سبجیکٹ ایجوکیشن سائیکالوجی ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کیا. انہوں نے اسٹینڈرڈ 7 کے 40 بچوں کی ایک کلاس سلیکٹ کی اور اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا, 20 بچے ہیں, اور دونوں کا مینٹل لیول تقریباً ایک جیسا رکھا. ایک کو سیکشن اے کیا, دوسرے کو سیکشن بی کیا. پہلے سیکشن اے کو انہوں نے ایک مخصوص پیریڈ تک پڑھایا, ٹائم تک پڑھایا, اور 3 الگ الگ ٹاپک پڑھائے ان کو. یا تو 3 الگ سبجیکٹ ہو سکتے ہیں یا 3 الگ ٹاپک ہو سکتے ہیں. دوسرے سیکشن کو ایک ہی ٹاپک یا ایک ہی سبجیکٹ کو مسلسل پڑھایا, اتنے ہی ٹائم کے لیے جتنے ٹائم کے لیے پہلی بیچ کو پڑھایا تھا. انہوں نے سیکشن اے کو پڑھایا تھا, لیکن ایک ہی سبجیکٹ پڑھایا, ایک ہی ٹاپک پڑھایا. پھر دونوں کا ٹیسٹ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں کو 3 الگ ٹاپک پڑھائے گئے تھے ان کا ایوریج رزلٹ 80% ہے, اور جن بچوں کو مسلسل ایک ہی سبجیکٹ یا ایک ہی ٹاپک پڑھایا گیا تھا ان کا رزلٹ 64% ہے. پھر 1 مہینہ بعد انہوں نے اچانک بچوں کو اطلاع کیے بغیر ایک سرپرائز ٹیسٹ پھر سے لیا اسی ٹاپک پر جو ان کو پہلے پڑھائے گئے تھے. تو جو سیکشن اے کے بچے تھے جن کو ایک ہی ٹاپک 3 ٹاپک پڑھائے گئے تھے الگ الگ, جن کا رزلٹ پہلے 80% آیا تھا, اب ان کا رزلٹ آیا 74%. مطلب 1 مہینے بعد ان کے رزلٹ میں صرف 6% کی کمی ہوئی. اور سیکشن بی کے بچوں کو جن کو ایک ہی ٹاپک پڑھایا گیا تھا مسلسل, جن کا رزلٹ پہلے 64% آیا تھا, اب ان کا رزلٹ 46% آیا. مطلب ان کے پرسنٹیج میں 20% کمی واقع ہوئی. اس بات سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر سبجیکٹ کو ہم توڑ کر پڑھاتے ہیں, چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھاتے ہیں, تو یہ بچوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ لانگ ٹرم میموری میں جاتا ہے, زیادہ دنوں تک یاد رہتا ہے. اب ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھیں, کیا قرآن کا انداز ایسا ہی نہیں ہے؟ مثلا سورہ بقرہ میں دیکھیے, چند آیت ایک ٹاپک پر ہے, پھر ٹاپک چینج ہو گیا, پھر کچھ آیتیں, پھر کچھ آیتیں, پھر کچھ آیتیں, مطلب ٹاپک چینج ہوتے رہتے ہیں. سورہ ابراہیم لے لیجیے, تو اس میں پوری سورہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے, چند ایک رکو یا 2 رکو ہوں گے, باقی دوسرے تذکرے ہیں. سورہ نوح دیکھ لیجیے, صرف حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے, ان کا تذکرہ تو 1 رکو یا 2 رکو ہوگا, باقی دوسرے تذکرے ہیں.
تو یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیراہوں میں بیان کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کو کتنے بار پڑھتے جائیں اس سے کبھی ہم سیر نہیں ہوتے، اس سے کبھی بور نہیں ہوتے. تو قرآن کے خاص اسلوب ہے کہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بیان کرتا ہے بات کو. تو وہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا قرآن میں کہ تاکہ ہم آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیں. پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اعتراض کرنے والے جب سوال کرتے تھے تو ان کے جواب دیے جا سکیں. مثلا اہل مکہ نے آپ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی. پھر انہوں نے پوچھا کہ کہف کے اصحاب کہف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر دی. مطلب جیسے وہ سوال کرتے تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا تھا وحی کے ذریعے سے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں کرنی پڑتی تھی، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ ہم کا کیا جواب دیا جائے گا، کیا جواب دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کا جواب دیتا تھا، وہی نازل کر دیتا تھا. تو یہ قرآن کا خاص اسلوب تھا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بیان کی ہے کہ تاکہ قرآن کو ہم آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیں، اور اعتراض کرنے والے اگر اعتراض کرتے تھے ان کے ہم صحیح طور پہ جواب بھی دے سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. پھر یہاں پہ ایک لفظ آیا ترتیل، ترتیلا، را تالا اس کا روٹ ورڈ ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ خوش اسلوبی سے پڑھنا، ہر لفظ کا حق ادا کرنا، مخرج سے پڑھنا. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دیا تو خوش الحانی سے پڑھنا، بہت اچھی آواز سے پڑھنا. تو قرآن مجید کو ہمیں بہت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کو عمل کرنا چاہیے، اس کو پھر دوسروں تک پہنچانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیاتوں میں یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں. تو یہ ان دو آیات سے متعلق کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیاتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.